السلام علیکم گرلز، آج اردو کا 3rd لیکچر تیسرا چیپٹر ہے جو ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم دو نعت کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے احترام انسانیت، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ احترام انسانیت، جیسے اس کے چیپٹر کے نام سے واضح ہے کہ انسانوں کا احترام، انسانیت کا احترام۔ انسانیت، انسان کی جمع بنی نوع انسان، یعنی تمام لوگ۔ یہ ہے احترام انسانیت۔ سب سے پہلے اس میں ذخیرہ الفاظ دیکھیں۔ مذاہب، مذہب کی جمع ہے۔ بنی نوع انسان کا مطلب ہے تمام انسان، تمام انسانیت۔ علم بردار، جھنڈا اٹھانے والا، قیادت کرنے والا۔ دنگا فساد، لڑائی جھگڑا، جن سے ارزاں، کم قیمت چیز، سستی چیز۔ آگے ہے دل دکھانا، تکلیف دینا، تکلیف پہنچانا۔ دل جوئی، تسلی دینا، حوصلہ دینا۔ بیمار پرسی، عیادت کرنا، اور عیادت بیمار پرسی کرنا، یعنی بیمار کی خبر گیری کرنا، پتہ لینا۔ اور آخری ہے عمل پیرا ہونا، یعنی عمل کرنا۔ آگے اس کے اندر، چیپٹر کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ احترام انسانیت کیوں ضروری ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے اعلیٰ اور افضل مخلوق ہے اور اشرف المخلوقات ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت والا، وقار والا تمام مخلوقات میں، اور انسان کو باقی تمام مخلوقات پر بڑائی حاصل ہے، فضیلت دی گئی ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا اور اپنے فرشتوں کو بتایا کہ انسان کا اس کا سجدہ کریں، اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلی؟ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ انسان کو تمام مخلوقات پر برتری اور بڑائی دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا۔ مبعوث فرمانا کا مطلب ہے بھیجنا، اور تمام جاندار اس کے قابو میں رکھنے کے لیے بنائے، یعنی تمام چیزیں، تمام بے جان اور جاندار تمام چیزیں انسان کے استعمال کے لیے بنائیں، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے بنائی گئیں، اور انسان کا مقام بہت بلند رکھا گیا۔ اپنا اصل مقام حاصل کرنے کے لیے صرف ایک کام انسان کو کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے تمام اصول و ضوابط پر قائم رہے۔ اصول و ضوابط، تمام اصول، تمام قاعدے، تمام قانون، تمام رولز جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے بتائی ہیں۔ کاربند رہنا کا مطلب ہے قائم رہنا، اور دوسری چیز اس کی مخلوق سے رحمدلی سے پیش آئے۔ تو انسان اپنا اصل مقام کب حاصل کرتا ہے؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط پر عمل کرے، اور دوسری چیز اس کی مخلوق سے رحمدلی سے پیش آئے۔ اب اس مخلوق میں صرف جانوروں کا نہیں کہا، صرف انسانوں کا نہیں کہا، صرف کسی خاص مخلوق کا نہیں کہا، بلکہ تمام مخلوقات سے رحمدلی سے پیش آئے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان اپنے جیسے دوسرے انسانوں کا خیال رکھے اور انسانیت کا احترام کرے، تو وہ اپنا اصل مقام حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ احترام انسانیت سے مراد کیا ہے؟ کہ انسانوں کا احترام کرنا، تمام تر انسانیت کا احترام کرنا، اس لیے کہ وہ انسان ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور اس وجہ سے کہ تمام انسان برابر ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے، وطن، ملک، قوم یا کسی بھی رنگ، نسل اور زبان سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن وہ تمام اپنے حقوق کے حوالے سے برابر ہیں، اور انسانیت کا احترام ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے ہر انسان کا خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو،
کسی بھی رنگ سے، کسی بھی علاقے سے، کسی بھی زبان سے، لیکن ان سب کا احترام جو ہے احترام انسانیت کہلاتا ہے۔ بے شک کوئی کافر ہو، مشرک ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، لیکن صرف اس لیے اس کا احترام کرنا کہ وہ انسان ہے، اور تمام انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں برابر ہیں، اور تمام انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں، اور اسلام احترام انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار ہے، دعویٰ کرتا ہے احترام انسانیت کا۔ تمام مذاہب میں یہ بات موجود ہے، لیکن اسلام جو ہے وہ سب سے پہلا ہے، اس میں پہلے نمبر پر ہے، وہ اس چیز کی رہنمائی کرتا ہے کہ احترام انسانیت جو ہے وہ ایک لازمی جز ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات احترام انسانیت کا سب سے بڑا منبع ہے۔ منبع کا مطلب ہے سرچشمہ۔ تعلیمات قرآن پاک سے تمام تعلیمات جو ہیں، تمام تعلیم ہمیں جو زندگی گزارنے کی دی گئی، احترام انسانیت کی تعلیمات جو دی گئیں، وہ کہاں سے لی گئی ہیں؟ اخذ کہاں سے کی گئیں؟ قرآن مجید سے۔ منبع ہے، مرکز ہے اور سرچشمہ ہے جہاں سے یہ ساری تعلیمات نکلی ہیں، اور انسانی حقوق کا صراحت کے ساتھ ذکر ہے، وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور ہر انسان یکساں فضیلت کا مالک ہے۔ یکساں کا مطلب ایک جیسی، اور ہر انسان کو مساوات کا بنیادی حق حاصل ہے۔ مساوات یعنی برابری کا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تم لوگوں کو قومیں اور قبیلے اس لیے بنایا گیا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان بن سکو، ایک دوسرے کی شناخت کر سکو۔ اس کے علاوہ گویا سب انسان برابر ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کو فضیلت دے۔ اسلام نے ہر انسان کو ملکیت اور وراثت کا حق عطا کیا ہے، وراثت میں حصہ دیا ہے۔ یہ انسان کا حق ہے کہ وہ جو مال کمائے اس کا مالک بنے۔ قرآن مجید نے انسانی زندگی کی حرمت قائم کی ہے، حرمت یعنی عزت قائم کی ہے، اور اس لیے ایک انسان کا قتل جو ہے وہ تمام انسانیت کا قتل بھی قرار دیا گیا۔ پھر آگے ہے کہ اسلام میں عدل و انصاف کا حصول ہر انسان کا بنیادی حق ہے، کہ ہر انسان عدل و انصاف حاصل کر سکے، یہ بھی ایک بیسک حق ہے جو ہر ایک مسلمان کو، ہر انسان کو ملنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اسلام نے حصول علم کو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کیا ہے، یعنی علم حاصل کرنا سب پر فرض ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت کے حوالے سے وہ سنہری اصول متعین یعنی مقرر کر دیے جو رہتی دنیا تک، یعنی اقوام عالم کے لیے مکمل ضابطۂ اخلاق ہیں، جو رہتی دنیا تک تمام دنیا کی قوموں کے لیے ایک ضابطہ ہے، ایک قاعدہ ہے اخلاق کا، مکمل ضابطۂ اخلاق ہیں۔ اور اس خطبے میں آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور پھر ان کو جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ وہ الگ الگ پہچانے جائیں۔ جو اوپر ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ تم کو قومیں اور قبیلے اس لیے بنایا کہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو۔ دوسرا پوائنٹ آپ نے کیا فرمایا اپنے خطبہ میں؟ تم میں زیادہ احترام والا شخص اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ہے جو اس سے زیادہ ڈرنے والا ہو، جو متقی ہو۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ عربی عرب والا جو عرب ملک میں پیدا ہوا، اور اجمی جو عرب ملک میں پیدا نہیں ہوا، جو اجمی ہے، جو عربی نہیں جانتا۔ لیکن کسی بھی عربی کو کسی بھی اجمی پر کوئی فوقیت یا بڑائی حاصل نہیں ہے، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے اور نہ گورا کالے سے، یعنی کوئی کسی چیز کی بھی فضیلت نہیں ہے سوائے بزرگی، اور فضیلت کا معیار جو ہے وہ تقویٰ قرار دیا گیا، یعنی جو متقی ہو، جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو اس کی تعلیمات پر چلنے والا ہو، وہ افضل ہے اور وہ فوقیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اور چیز کسی کو کسی پر فوقیت اور فضیلت یا ترجیح نہیں دیتی۔
اگلا پوائنٹ تھا کہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے، اس لیے تمام انسان برابر ہیں، کہ تمام انسان جو ہیں برابر ہیں کیونکہ تمام حضرت آدم کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے۔ نیکسٹ، تمہارا خون، مال اور عزت ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہیں جیسا کہ تمہارے لیے آج کا یہ دن، یہ شہر اور یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ خدا نے میراث میں سے ہر وارث کا جداگانہ حصہ مقرر کر دیا۔ جداگانہ یعنی الگ حصہ ہر وارث کے لیے، میراث میں سے، وراثت میں سے۔ اس لیے اب وارث کے حق میں 1/3 سے زائد کوئی وصیت جائز نہیں، یعنی جو حصہ مقرر کر دیا گیا ہے وارث کے لیے وہ وہی ہے۔ 1/3 سے زائد کوئی وصیت اس کے علاوہ جائز نہیں، کوئی وصیت بھی کر دے تو وہ جائز نہیں ہے۔ جو حق اسلام نے دیا ہے وراثت میں صرف وہی دیا جائے گا۔ مجرم اپنے جرم کا خود ہی ذمہ دار ہے، نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا اور نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا، یعنی جو جرم کرے گا، جو کوئی گناہ کرے گا وہ اس کا بدلہ خود ہی پائے گا۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جسے اس کا بھائی بارضاء و رغبت اسے دے۔ بارضاء و رغبت یعنی اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے۔ اس کے بعد کیا کہا گیا خطبہ میں کہ اپنے نفس اور دوسروں پر زیادتی نہ کرو اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو، جو تم کھاؤ اس میں سے ان کو کھلاؤ اور جو تم پہنو اس میں سے ان کو پہناؤ، یعنی اپنے نفس پر اور دوسروں پر زیادتی نہ کرو۔ اپنے نفس پر زیادتی، اپنی جان پر زیادتی کیسے؟ گناہ کما کر، گناہ کر کے اپنے اوپر زیادتی نہ کرو اور دوسروں پر بھی ظلم نہ کرو، دوسروں پر ظلم کر کے گناہ نہ کماؤ، اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو، جو خود کھاؤ ویسا ہی ان کو دو اور ان سے اچھا سلوک کرو۔ اور آخری پوائنٹ اس خطبے کا تھا کہ اگر تم پر کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ امیر بنا دیا جائے جو تم پر کتاب اللہ کو قائم کرے، اس کی اطاعت کرو، یعنی امیر کی اطاعت، یعنی امیر جو لیڈر بنایا جائے اس کی اطاعت جو ہے وہ فرض ہے کرنا، خواہ وہ کوئی حبشی ہو، کوئی کمتر ہو، لیکن وہ جب تک کتاب اللہ کو قائم کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیمات کا حکم دیتا رہے گا، اس کی اطاعت کرنا لازم ہوگا ہر انسان پر۔ اس کے بعد آگے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آج سے قریباً 1500 سال پہلے کا ہے، اور اس کا بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس معاشرے میں، عرب کا جو معاشرہ تھا اس کے حالات کیسے تھے۔ لڑائی جھگڑا تھا، ذاتی دشمنیاں تھیں، قبیلوں کی دشمنیاں تھیں، اور عورتوں کا کوئی حق حاصل نہیں تھا، ان سے ناروا برا سلوک کیا جاتا تھا، غلاموں سے بھی برا سلوک کیا جاتا تھا، جانوروں سے بھی، اور غیر عرب جو لوگ تھے وہ ان کو حقیر سمجھا جاتا تھا، حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ قتل و غارت تھی، لوٹ مار تھی، لڑائی تھی، اور غرض یہ کہ انسانی جان جو ہے وہ جن سے ارزاں بن چکی تھی، ایک کم قیمت چیز تھی۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو آپ کی تبلیغ سے اور آپ کی برکت سے یہ ساری برائیاں ختم ہو گئیں، اور آپ کے بعثت کے ساتھ، یعنی آپ کی آمد کے ساتھ ہی لوگوں نے نیک اعمال کی طرف توجہ دی اور معاشرے میں حالات اچھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان دوستی اور احترام انسانیت کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ آپ خود بے سہاروں کا سہارا بنتے، بے کسوں کی مدد کرتے، بیماروں کی عیادت کرتے۔ یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، یعنی جس طرح سے آپ کے آنے سے، آپ کی آمد کے ساتھ ہی معاشرے میں جو تبدیلی آئی اور لوگوں کے حالات بدل گئے۔ عفو درگزر کا معنی ہے معاف کرنا، رواداری یعنی مساوات اور برابری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی مساوات کا درس دیا، ہر مسلم اور غیر مسلم کے کام آتے، سب کی مدد کرتے۔ اس کے بعد اس میں وہ
ایک عورت کا واقعہ ہے جو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ آپ پر روز کوڑا پھینکتی تھی اور ایک دن کوڑا نہیں پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی اور آپ نے جا کر اس کے گھر دیکھا تو وہ بیمار تھی، پھر اس کو خبر گیری کی۔ اینڈ پہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، عملی زندگی میں، اس میں ہم کس حد تک ہمیں عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ عمل پیرا یعنی عمل کرنا، اس کی آپ کی اتباع کرنا، آپ کی عملی زندگی کی اتباع کرنا اور پیروی کرنا، اور انسانیت کے لیے، معاشرے کے لیے یہ کس حد تک ضروری ہے اور معاشرے میں اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ عدم استحکام کا مطلب ہے استحکام مضبوطی اور عدم استحکام کمزوری، یعنی استحکام کا نہ ہونا۔ اس میں ایکسرسائز ہے۔ اب آگے سب سے پہلا کوسچن ہے احترام انسانیت سے کیا مراد ہے، جو ابھی ہم نے پڑھا کہ تمام بنی نوع انسان کا، تمام تر انسانیت کا احترام کرنا، اور اس وجہ سے احترام کرنا کہ وہ انسان ہیں اور تمام انسان برابر ہیں۔ سیکنڈ کوسچن، اس سبق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کن صفات مبارک کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ صفات مبارکہ اوپر ہم نے دیکھی کہ آپ کے آنے سے کس طرح آپ نے اخلاق سے، پیار سے، محبت اور شفقت سے معاشرے کی حالات بدل دی۔ وہ ساری جو صفات لکھی ہیں وہ اس کے آنسر میں آپ نے لکھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں تقویٰ کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا۔ ابھی ہم نے جو پوائنٹس پڑھے ہیں خطبہ حجۃ الوداع میں، تقویٰ کے حوالے سے کیا فرمایا کہ کوئی بھی کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں، کوئی عربی اجمی پر فضیلت نہیں رکھتا، کوئی گورا کالے پہ اعلیٰ نہیں ہے، ترجیح نہیں رکھتا، صرف اللہ کے ہاں بلندی کا اور عزت کا جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے۔ جو متقی ہوگا وہ سب سے زیادہ عزت والا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، آمد سے عرب معاشرے میں کیا تبدیلی آئی، کہ جب آپ آ گئے تو عرب معاشرے میں کیا تبدیلی آئی، اور پہلے کس طرح کے حالات تھے جو ابھی ہم نے دیکھا کہ دنگا فساد، لڑائی جھگڑا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، دفن کرنا، اور عورت کو کوئی حق حاصل نہ تھا، نہ وراثت میں کوئی حصہ تھا۔ یہ ساری پہلے کی حالات، اور پھر جب آپ آ گئے تو اس کے بعد جو عرب معاشرے میں تبدیلی آئی کہ لوگ نیک اعمال کی طرف آ گئے، یہ سارا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا جو آپ پر کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ یہ واقعہ بھی آپ شروع سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ کو بہت تشویش ہوئی اور پھر آپ ان کے گھر گئے اور دیکھا کہ وہ بیمار تھی، پھر اس کی عیادت کی اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ اس سبق سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، اس کا کوسچن آپ نے خود لکھنا ہے کہ ہمیں کیا درس ملتا ہے۔ احترام انسانیت، یعنی انسانیت کا احترام کرنے سے یہ جو ہے پورا ہم نے پڑھا۔ اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا کہ احترام انسانیت کیوں ضروری ہے، یہ آپ کا کوسچن ہے جو آپ نے خود کرنا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا کوسچن، درج ذیل الفاظ و مرکبات کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ جملے بنائیں۔ بنی نوع انسان، تمام تر انسانیت، علم بردار، قیادت کرنے والا، جھنڈا اٹھانے والا، جن سے ارزاں، کم قیمت چیز، دل دکھانا، تکلیف دینا، دل جوئی کرنا، حوصلہ دینا، عمل پیرا ہونا، عمل کرنا، پیروی کرنا، اور بیمار پرسی، خبر گیری کرنا یا عیادت۔ اس کے جملے بنائیں، یہ آپ نے خود لکھنے ہیں، کاپی پہ جملے لکھیں اور پھر مجھے بھیجیں۔ اچھا، اگلا کوسچن ہے اب چوتھا کوسچن، درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں۔ اچھا، پہلا ہے نو، زبر ہے، پیش نہیں ہے، نو، نو، واو اور عین پہ جزم ہے، نو۔ آگے ضابطہ، ضابطۂ اخلاق، ضابطہ اخلاق۔ حرف آنا، جیسے میں بول رہی ہوں ویسے ہی آپ نے اعراب لگانے ہیں، حرف نہیں ہے، حرف آنا۔ عیادت،
اور اگلا صحت یابی، ہاں کے اوپر شد بھی ہوگا، صحت یابی۔ آگے واحد جمع کا ہے کوشچن، افراد کا فرد، مذاہب کا مذہب، حقوق کا حق، اقوام کا قوم، خواتین کا خاتون، اعمال کا عمل اور واقعات کا واقعہ۔ اس کے بعد اگلا کوشچن ہم نے محاورہ کرنا ہے۔ اچھا، چھٹا کوشچن ہے محاورہ۔ اگر محاورے کی تعریف پہلے آپ لکھیں گی، اگر دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو تو اسے محاورہ کہتے ہیں۔ حقیقی کا اپوزٹ ہے، حقیقی کا متضاد ہے مجازی۔ حقیقی یعنی اصلی معنی اور مجازی جو اصلی نہ ہو، جو مراد لیا گیا ہو۔ مثلاً 9 2 11 ہونا محاورہ ہے جس کے معنی فرار ہونے کے ہیں، فرار ہونا، بھاگ جانا، 9 2 11 ہونا۔ اب 9 2 11 جو ہے یہ اپنے اصلی معنوں میں استعمال نہیں ہو رہا۔ 9 2 11 عدد ہیں، جو نام ہے، جو گنتی ہے، جو یہ اپنے اصلی معنوں میں استعمال نہیں ہو رہا بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، اور وہ ہے فرار ہونا۔ محاورے کے الفاظ میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، یعنی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ جیسے بنے ہوئے ہیں ویسے ہی اہل زبان نے جس طرح ان کو وضع کیا گیا ہے۔ محاورہ صرف وہی رہے گا جو اہل زبان کے ہاں رائج ہے، قائم ہوا ہے۔ ذیل میں کچھ دیے گئے محاورے اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مطلب واضح ہو جائے۔ ان کے جملے بنائیں۔ پہلا ہے باغ باغ ہونا، اس کا مطلب ہے خوش ہونا۔ دال نہ گلنا یعنی مطلب نہ نکلنا، دال نہ گلنا۔ پیروں تلے سے زمین نکل جانا یعنی بہت پریشان ہونا، حواس باختہ ہو جانا۔ پریشانی، یکدم اچانک پریشان ہونا، پیروں تلے سے زمین نکلنا۔ اور بغلیں جھانکنا، اس کا مطلب ہے شرمندہ ہونا۔ یہ 4 محاورے ہیں، ان کا آپ نے لکھنا ہے، میننگ میں نے جو آپ کو بتائے ہیں یہ لکھیں اور پھر آگے ان کے جملے بنائیں۔ باغ باغ ہونا، خوش ہونا۔ دال نہ گلنا، مطلب نہ پورا ہونا۔ پیروں تلے سے زمین نکلنا یعنی اچانک کوئی پریشانی ہونا، کوئی بری خبر ملنا، پریشان ہونا۔ اور بغلیں جھانکنا، اس کا مطلب ہے شرمندہ ہونا۔ 7واں اور آخری کوشچن، لغت میں سے 10 مزید محاورے اور ان کے معنی دے کر اپنی کاپی میں لکھیں۔ یہ 4 محاورے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے اور محاورے لکھنے ہیں، اور وہ آپ کی جو 8th کی گرامر کی بک ہے اس کے اندر محاورے موجود ہیں، جس میں سے آپ 10 مزید لکھیں گے۔ اور یہ ساری ایکسرسائز سبق ہم نے پڑھا، ایکسرسائز کی، اس کی سارے کوشچن آنسرز، جملے، واحد جمع، اعراب اور یہ محاورے کی تعریف، اور پھر اس کے بعد ان 5 محاورات کے جملے، میننگ اور جملے یہ لکھیں اور پھر مجھے سینڈ کریں۔ یہ پورا 3 چیپٹر ہمارا آج کمپلیٹ ہو گیا ہے۔